اسلام کی تاریخ میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے فضائل سے کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن صحابہ کے اس جرمٹ میں ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہے جس کی سوچ، جن کی بصیرت اور جن کی رائے اتنی بلند تھی کہ کائنات کے مالک اللہ رب العزت نے کئی مواقع پر ان کی رائے کی تائید میں قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی۔ اس عظیم خصوصیت کو اسلامی تاریخ اور علوم قرآن کی زبان میں موافقات عمر کہا جاتا ہے، یعنی وہ مقامات جہاں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی رائے پیش کی یا کسی چیز کی خواہش کی اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل فرما کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فکری رفت کے بارے میں فرمایا تھا، تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، یعنی ایسے لوگ جن کے دل میں اللہ کی طرف سے بات ڈال دی جاتی تھی۔ اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مستند احادیث کی روشنی میں ان ایمان افروز واقعات کا ذکر کریں گے جہاں قرآن نے عمر فاروق کی زبان مبارک سے نکلے الفاظ کو اپنی آیات بنا کر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ موافقات عمر کی بنیاد خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پر ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 3 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی یا میرے رب نے میری موافقت کی۔ ان میں سے پہلی 2 باتیں مقام ابراہیم اور پردے کے احکامات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش ہم مقام ابراہیم، وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا، اس کو نماز کی جگہ بنا لیں۔ ابھی یہ گفتگو ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 نازل فرما دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ دوسرا موقع امہات المومنین کے پردے کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت اور بصیرت یہ چاہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا مقام سب سے منفرد ہو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس مسجد میں یا گھر پر اچھے اور برے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ امہات المومنین اپنی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم فرما دے۔ سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پاکیزہ خواہش پر اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 نازل فرمائی، جسے آیت حجاب بھی کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، اور جب تم ان ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ 2 ہجری میں جب غزوہ بدر کا معرکہ ختم ہوا تو مسلمانوں کے قبضے میں 70 مشرکین مکہ بطور قیدی آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے پر صحابہ کرام سے مشورہ کیا، ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی کی رائے دی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے ہی رشتہ دار اور قبیلے کے لوگ ہیں، میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ یعنی رقم لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے تاکہ یہ مال مسلمانوں کے کام آئے، اور امید ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر سے پوچھا تو عمر فاروق کا جلال اور کفر کے خلاف غیظ و غضب دیکھنے والا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ رائے نہیں ہے، یہ کفر کے آئمہ اور لیڈر ہیں، میری رائے یہ ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں میں اپنے قریبی رشتہ دار کی گردن اڑاؤں، علی عقیل کی گردن اڑائیں، یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اور نرمی کا معاملہ فرماتے ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کیا اور فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ لیکن اگلے ہی دن تاریخ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔
حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگلی صبح جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو دونوں حضرات رو رہے تھے۔ سیدنا عمر نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے بھی بتائیں تاکہ اگر رونا آئے تو روؤں، نہیں تو آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے رونے جیسی صورت ہی بنا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تمہارے ساتھیوں نے جو فدیہ لیا ہے اس کی وجہ سے مجھ پر جو عذاب پیش کیا گیا اسے میں نے اس درخت سے بھی زیادہ قریب دیکھا۔ اور اللہ نے عمر کی رائے کی تائید میں سورہ انفال کی آیت نمبر 67 اور 68 نازل فرما دی۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں کفار کا اچھی طرح خون نہ بہا دے، یعنی کفر کی کمر نہ توڑ دے۔ تم دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے۔ 9 ہجری میں مدینہ کے منافقین کا چیف اول عبداللہ بن ابی مر گیا۔ اس کا بیٹا جو کہ ایک مخلص مسلمان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے پناہ رحمت و شفقت کی وجہ سے جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، ان کا دامن پکڑا اور عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ اس اللہ کے دشمن عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھائیں گے جس نے فلاں دن یہ بات کہی تھی اور فلاں دن اسلام کے خلاف یہ سازش کی تھی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کر کے اس کی منافقتیں یاد دلانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، عمر پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے کہ میں استغفار کروں یا نہ کروں۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ 70 سے زیادہ بار استغفار کرنے پر اسے بخش دیا جائے گا تو میں 70 بار سے زیادہ بھی استغفار کر لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا دیا اور قبر پر کھڑے ہو کر دعا بھی فرمائی، لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ آسمان سے وحی نازل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے من و عن وہی بات کہی جو عمر کہہ رہے تھے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 نازل فرمائی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اور اے حبیب ان منافقین میں سے جو کوئی مر جائے آپ کبھی بھی اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھائیں اور نہ ہی کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہوں، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ عرب معاشرے میں شراب رچی بسی ہوئی تھی اور اسلام نے اسے بتدریج آہستہ آہستہ حرام کیا۔ اس معاملے میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بصیرت ایمانی سب سے آگے تھی۔ جب شراب کی ابتدائی ممانعت آئی تو سیدنا عمر مطمئن نہ ہوئے، کیونکہ وہ معاشرے سے اس برائی کا جڑ سے خاتمہ چاہتے تھے۔ وہ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، اے اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں کوئی واضح اور شافی حکم نازل فرما۔ پہلے سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ تم سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا اور زیادہ ہے۔ پھر سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشہ اور مستی کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ لیکن حضرت عمر ہر بار یہی دعا کرتے، یا اللہ اب بھی اس میں گنجائش باقی ہے۔ بالآخر ان کی دعا کی برکت سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 نازل ہوئی، جس نے شراب کو ہمیشہ کے لیے قطعی حرام کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو بے شک شراب،
جوا، بت اور جوئے کے تیر یہ سب ناپاک شیطانی کام ہے، بس ان سے بچو۔ ایک مرتبہ کسی گھریلو معاملے پر امہات المومنین ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا تقاضا کیا جس سے آپ کو رنج پہنچا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا، وہ اپنی بیٹی سیدہ حفصہ کے پاس گئے اور پھر تمام ازواج مطہرات کے پاس جا کر انہیں سمجھایا اور غصے میں فرمایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی تو بعید نہیں کہ ان کا رب انہیں تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے۔ عمر فاروق کے منہ سے یہ الفاظ نکلے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 5 میں بالکل یہی الفاظ نازل فرما دیے۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا غیرا منکن مسلمات مؤمنات، اگر وہ نبی تمہیں طلاق دے دے تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں دے دے جو فرما بردار ہوں، ایمان والیاں ہوں۔ موافقات عمر کی تعداد بعض علماء جیسے امام جلال الدین سیوطی نے 20 سے زائد بتائی ہیں۔ ان میں سے 2 مزید خوبصورت واقعات یہ ہیں۔ مدینہ کے یہودی سیدنا عمر کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کے نبی کے پاس جو فرشتہ جبریل وحی لے کر آتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے، کیونکہ وہ عذاب اور جنگ کی خبریں لاتا ہے۔ اگر میکائیل آتے تو ہم ایمان لے آتے۔ حضرت عمر نے غصے سے فرمایا، جو شخص اللہ کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مکالمہ ختم ہوا تو اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98 نازل کی، جس کے الفاظ یہ تھے، من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ اور ایک صحابی حضرت خولہ بن عیاد رات کو احتلام کی حالت میں سو گئے۔ صبح فجر کی نماز کے لیے وقت کم تھا۔ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ غسل کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ اسی دوران سورہ نساء کی آیت نمبر 43 نازل ہوئی، جس میں غسل جنابت اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کا حکم واضح کیا گیا، جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہی رائے کے عین مطابق تھا۔ ناظرین، موافقات عمر محض چند واقعات کا نام نہیں، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نور الہی سے اس قدر منور تھا کہ ان کی سوچ کا زاویہ وہی ہوتا تھا جو اللہ کی رضا ہوتی تھی۔ ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو قرآن کی آیات کا درجہ ملنا ان کی پاکیزہ نیت اور اخلاص کا سب سے بڑا منہ بولتا ثبوت ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ پہلو ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان اپنے نفس کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں فنا کر دیتا ہے تو اللہ اس کی عقل اور زبان کو حق کا ترجمان بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کو موافقات عمر پر مبنی یہ مستند اور تفصیلی علمی ویڈیو پسند آئی ہو، کمنٹ میں سیکشن میں رضی اللہ عنہ لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ یہ معلومات عام ہوں۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔